السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو عدالتی احکامات کے باوجود بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ رات بھر اڈیالہ کے قریب وزیر اعلیٰ کے پی کی قیادت میں پی ٹی آئی کا دھرنا جاری رہا، جس کے بعد سہیل آفریدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا رخ کیا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کے ساتھ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ ایک ماہ سے بانی پی ٹی آئی کی کوئی خیر خبر نہیں، منگل کے روز بھی ملاقات نہ کروائی گئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جانچ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے پارلیمنٹ کی کارروائی نہ چلنے دینے کی دھمکی بھی لگا دی۔ جب عوام نکلے گی، وہ انصاف خود کرے گی تو وہ اپنے قوانین بھی پھر خود بنائیں گی اور ہر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گی تو پاکستان جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس کو ہم چلنے دیں گے، نہ جو ہے سینٹ کا اجلاس چلنے دیں گے۔ دوسری بات، منگل کے دن جو ہے ہم نے تمام پارلیمنٹیرین کو بلایا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی تمام پارلیمنٹیرین پورے پاکستان سے ہائی کورٹ کے سامنے بھی آئیں گے، پرامن احتجاج کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اڈیالہ جیل بھی جائیں گے اور وہاں پر جو ہے پرامن اظہاری یکجہتی کے لیے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں گے۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق کچھ روز سے خبریں گردش کر رہی ہیں، ایسے میں ان سے ملاقات نہ ہونے پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں بھی شکوک جنم لے رہے ہیں، لیکن حکومتی سائٹ سے یہ یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو صحت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جیل میں ان کو تمام تر سہولیات دی جا رہی ہیں۔ یہ بالکل ایک غلط اور جھوٹ پہ مبنی خبر ہے۔ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ خبریں انڈین میڈیا نے اڑائی ہیں۔ افواہیں تو افواہیں ہوتی ہیں، وہ ہر وقت کسی نہ کسی حال میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ فرام اے پوزیشن ویئر آئی سٹ آئی ہیو ٹو بی اے ماڈریٹر، میں کسی پارٹی پوزیشن سے بات کر نہیں سکتا۔ میرا خیال ہے کہ عمران صاحب کے ساتھ جو بھی سلوک ہو رہے جیل مینول کے مطابق ہو رہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی فیملی اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملاقات نہ ہونے کے بعد بننے والے ماحول سمیت پی ٹی آئی سے جڑے دیگر اہم معاملات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اسد کیسر۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، خان صاحب کی کافی عرصے سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، جو جیل ٹرائل تھا وہ بھی ایک طرح سے کافی عرصے سے نہیں ہو رہا، 16 اکتوبر سے غالباً جیل ٹرائل بھی نہیں ہو رہا، ملاقات بھی نہیں ہو رہی، اور کچھ میڈیا پلیٹ فارمز ایسے بھی ہیں دشمن عناصر کے جو کہ عجیب قسم کی افواہیں بھی پھیلا رہے ہیں۔ اب کل رات کو بھی دھرنا تھا، آئندہ آنے والا جو منگل ہے اس کو ایک بار پھر دھرنے کی یا وہ ایک احتجاج کی کال دے دی گئی ہے۔ اگر اس دن بھی ملاقات نہیں کرائی جاتی تو پھر کیا اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ ملاقات تو ایک چھوٹی چیز ہوتی ہے نا، نارمل۔ یہ تو جیل میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ مرڈر ہو، قاتل ہو، اسمگلر ہو یا مطلب ڈکیت ہو، وہ جو بھی ہو، اس کی جیل مینول کے مطابق ایک رولز ہیں کہ وہ اس کی فیملی کی، ان کے دوستوں کی ملاقات ہوتی ہے اور یہ روٹین ہوتا ہے یہ ہر شہری کا۔ ہم صرف عمران خان کے لیے اتنا ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنا ایک عام شہری کو جو حق ہے کہ وہ اپنی کسی جو جیل میں ہے قیدی سے ملاقات کرے، تو وہ ہم یہی اطلاع کرتے ہیں۔ اور باوجود اس کے کہ چیف منسٹر نے سہیل آفریدی نے باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لارجر بینچ سے فیصلہ بھی لے لیا دو دفعہ اور وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ یعنی آپ کا ایک تو قانون میں آلریڈی حق ہے، پھر کورٹ نے اوپر سے فیصلہ بھی کیا، پھر لارجر بینچ نے فیصلہ کیا، تو ہمارے پاس پھر کوئی راستہ نہیں رہتا اس کے علاوہ کہ ہم سڑکوں پہ جائیں۔ صحیح، کیونکہ ہمارے پاس یہی ایک راستہ ہے، ہم قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ملک میں یہ بنانا ریپبلک اور یا جنگل کا قانون بن جائے تو کسی کو قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہم نے اسٹریٹجی دیکھیں گے، لیکن اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی جو ہماری یہ جو جنگ ہے یہ صرف عمران خان کی جنگ نہیں ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کی جنگ ہے، تو اس لیے ہم پوری سوسائٹی کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ صحیح، تو اب ملاقات کون نہیں کرنے دے رہا؟ مطلب عدالتی حکم آپ کے پاس ہے، کس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے؟ یا ایک جیل کا سپرنٹینڈنٹ، کیا اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ عدالتی حکم کو بھی کہتا ہے کہ میں نے اس کو نہیں ماننا؟ مطلب ہو ڈو یو بلیم؟ آپ کس کو بلیم کریں گے کہ کون نہیں ملاقات ہونے؟ دیکھو، ہمارے پاس تو سادہ بات ہے کہ جو حکومت میں ہے، پنجاب کی جو حکومت ہے اور جو وفاقی حکومت ہے، ان کو آرڈر کہاں سے ملتے ہیں، انسٹرکشن کہاں ملتے ہیں، ہمیں سے سرکار نہیں ہے۔
صحیح. اتھارٹی تو ان کے پاس ہے نا. کوئی جیل کا منسٹر ہوگا, کوئی چیف منسٹر ہے, کوئی پرائم منسٹر ہے, کوئی انٹیریئر منسٹر ہے, سارا وہی نظام اسی کے پاس ہوتا ہے. تو ہم تو انہی کو بلیم کریں گے, یہ پوزیشن پہ بیٹھے ہیں, اور اگر اس طرح یہ روی رکھیں گے تو کل ان کی بھی باری آ سکتی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چیزوں کو اتنا آگے نہ بڑھاؤ کہ کل جو ہے نا ایک دوسرے کو منہ دکھانے کی قابل نہ رہے. عمران خان دیکھو ایک حقیقت ہے, اس وقت پاکستان کا ایک سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے. عمران خان نے اس ملک کو بڑی عزت دی, شوکت خانہ اسپتال دیا, ورلڈ کپ دیا کرکٹ کا, اور نمبر یونیورسٹی دی, اس ملک کو بڑا شہرت دی. اس کے خلاف اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو اس طرح جو ہے نا وہ عوام سے دور کریں گے, اس کی غلط فہمی ہے. جتنا عمران خان جیل میں ہے اس کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کے اندر جو ریزسٹنس کا, ریزیلینس کا جو قوت ہے, وہ پوری پاکستانی قوم اس پہ آمادہ ہو گئی کہ ایک لیڈر ہے جو کہ ہر قسم حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور اس ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے عمران خان جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے جب ہماری حکومت تھی تو اس وقت اکانومی کی کیا صورتحال تھی, ہمارے ایکسپورٹ کیا تھے, اس وقت امن و امان کی کیا صورتحال تھی, اور اب کیا صورتحال ہے. تو یہ بالکل واضح ہے کہ اس وقت تو IMF نے خود ایک چارج شیٹ کیا ہے کہ 5300 بلین روپیز جو ہے نا وہ اس کی کرپشن ہوئی ہے, اور بیڈ گورننس ہے, مس مینجمنٹ ہے, بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے, فرسٹریشن بڑھ رہا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ایسی ہیں کہ یہ حکومت زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکے گی. سر آپ پاپولیرٹی کی بات کر رہے ہیں, خان صاحب سے ملاقات ان کی بہنوں کی ہونے نہیں دی جا رہی, بہنیں دھرنا دیتی ہیں, کہیں دور چھوڑ کے آیا جاتا ہے. جو مرکزی قیادت ہے وہ کبھی ہمیں نظر نہیں آئی اڈیالہ کے باہر. آج بھی اسی طرح ہوا کہ جب آپ ہائی کورٹ میں گئے تو کوئی بہت زیادہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے یا کوئی قیادت نہیں تھی. آن دا ادر ہینڈ جو الیکشن ہوتا ہے جس میں بہت سی سیٹوں پہ آپ لوگ بائیک آؤٹ کرتے ہیں, 2 سیٹوں پہ آپ الیکشن لڑ لیتے ہیں. اگر پاپولیرٹی ہوتی تو وہ 2 سیٹیں آپ جیت جاتے. اگر پاپولیرٹی, چلیں پاپولیرٹی تک کی بات مان لیتے ہیں, لیکن اس پاپولیرٹی کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ خان صاحب سے ملاقات تک نہیں ہونے دی جا رہی؟ دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو خان صاحب کے ساتھ لیڈرشپ کی, یہ تو 7 لوگوں کے نام مطلب جیل جاتے ہیں, سیکرٹری جنرل اس کے نام دیتے ہیں, خان صاحب نے اس کو فوکل پرسن بنایا ہے, تو جس کے نام ہوتے وہی جاتے ہیں. یہ تو کوئی نہیں ہے کہ ساری لیڈرشپ جائیں اور وہ کوئی حلہ گولہ بنائے. ہم تو لافل جو آلریڈی عدالت میں ایک ایگریڈ فیصلہ ہوا ہے کہ سلمان اکبر راجہ جو ہے نا وہ نام دیں گے, 7 نام ہوں گے, فیملی جو ہے نا منگل کو ملے گی, اور جو اس کے دوست ہے یا پارٹی لیڈرشپ ہے وہ تھرسڈے کو ملے گی. تو یہ تو ایک ایگریمنٹ کے تحت جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلہ ہے, اس کی روشنی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ جو اس کے مطابق جو ہے نا, چونکہ سلمان اکبر راجہ نام دے دیتے ہیں ادھر, پھر وہ چلے جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو انہوں نے ماحول بنایا ہے, تو یہ ماحول بنیادی طور پر وہ یہ ایک میسج دے رہے ہیں کہ اس وقت نہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت ہے, نہ پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی حیثیت ہے, اور ملک عملاً مطلب سمجھو کہ سر اب جو آنے والا منگل ہے اس میں بھی اگر ملاقات نہیں ہوتی, کیونکہ آج چیف جسٹس صاحب نے بھی ملاقات نہیں کی سہیل آفریدی صاحب سے یا کچھ بھی, پھر پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, یعنی کہ اب پارٹی کے پاس اگلا کیا لاہ عمل ہوگا؟ دیکھیں ہم اس پہ جو بھی کریں گے مشاورت سے کریں گے, کیونکہ عمران خان نے محمود خان چغتئی اور علامہ ناصر عباس کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ کوئی لاہ عمل دیں گے. تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے 2 تاریخ کو ہمارا جلسہ ہے کوئٹہ میں, اور ایک تو ہم یہ ہے کہ ہم ایک قومی کانفرنس بھی بلا رہے ہیں جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام جو جمہوریت پسند پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کو بلائیں, اور خاص کر جو لائرز تنظیمیں ہیں یا سول سوسائٹی ہے یا میڈیا کے نمائندے ہیں, تاکہ یہ جنگ اب عمران خان کی اکیلے کی نہیں ہے, یہ جنگ ابھی پوری پاکستانی قوم کی ہے. کیونکہ اس وقت عملاً عوام سے ووٹ کا حق چھینا گیا.
علی پور میں جو آپ نے علی پور کی بات کی علی پور میں آپ نے کیوں وہ نہیں بالکل کیا؟ وہاں پہ یا تو علی پور میں کیونکہ حکومت ماروسی سیاست کے تانے مار رہی ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ماروسی سیاست نہیں کرتے، دوسری طرف عمر ایوب صاحب کی جو بیگم تھی انہی کو الیکشن لڑوا دیا. دیکھیے سب سے پہلے بات تو میں آ جاتا ہوں نا اس کے فیکٹ اینڈ فگر پہ کہ پارن 45 کے مطابق ہمارے 1,18,000 ووٹ بنتے ہیں، اور جو ابھی ایم این اے جس کو انہوں نے بنایا ہے اس کے 88,000 بنتے ہیں. صحیح. الیکشن کمیشن کے پاس اس کا آر او ڈی آر او اسی کا تھا. جو کمپیوٹر میں جو انٹری ہو رہی تھی وہ فارم 45 کے مطابق نہیں ہو رہی تھی، وہ اپنے من پسند طریقے سے ہو رہی تھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہم کدھر جائیں گے؟ یعنی ہم نے شکایت کرنی تو کس کو کرنی ہے؟ ہمارے لیے تو بہت مشکل آسان تھا کیونکہ وہاں تو صوبائی حکومت ہماری ہے، پولیس بھی ہمارے پاس تھی، وہاں تو ہلا گلا بنا کے سب کچھ ہو سکتا تھا. لیکن پھر یہ الزام لگا لیتے تھے کہ انہوں نے تشدد کیا یا جو ہے نا یہ ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے. ہم نے امن کے خاطر اپنا سیٹ گنوا دیا، چھوڑ دیا، لیکن کسی طور پر امن و امان کا مسئلہ پیدا نہیں کر دیا کیونکہ ہمارے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. وہاں تو ہمارے پاس اتنی اسٹرینتھ تھی کہ ہم پریکٹیکل کام کر سکتے تھے. لیکن ہم نے جو ان کی خواہش تھی کہ یہ کوئی اشتعال پیدا کریں گے تو وہ اشتعال سے ہم نے گریز کیا تاکہ پارٹی کے اوپر کوئی آپ نے کہا کہ اشتعال سے گریز کیا. اب اگر مطلب منگل کو اگر ملاقات نہیں کرائی جاتی اور اگر پیچھے سے کے پی میں کوئی گورنر راج لگ جاتا ہے یا سہیل آفریدی صاحب کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، کل کو نااہل کر دیا جاتا ہے یا پارٹی بین کر دی جاتی ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حکومت آپ کو پرووک کر رہی ہو، اسی لیے ملاقات نہیں کرائی جا رہی. مطلب دیر آر پاسبلٹیز. دیکھیں وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم تو ہر حالات کے لیے تیار ہیں. یعنی آپ لوگوں نے مائنڈ بنایا ہوا ہے کچھ ایسی ڈسکشن ہمارے لیے وہ زیادہ ون ون سچویشن ہوگا. کس طرح سے سر؟ مطلب اگر وہ کے پی سے حکومت بھی اگر خدا نخواستہ چلی گئی آپ لوگوں کی، دیکھیں چلی گئی تو یہ ذمہ دار ہوں گے نا. وہاں تو ویسے سیریس چیلنج ہیں، افغانستان کے ساتھ بھی حالات خراب ہے، بارڈر پہ جو صورتحال ہے، وہاں جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہوئی ہے بہت چیلنجنگ ہے. پھر وہاں اور بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے. یعنی خیبر پختونخوا میں اس وقت تحریک انصاف ہے مین اسٹریٹ پاور پر، تو وہاں تو ایک بہت بڑی انارکیہ جائے گی. یہ کسی طور پر ان کے قابو میں نہیں آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کرے، بسم اللہ کرے. ہم نے تو جو بھی کرنا ہے پیسفل طریقے سے کرنا ہے، پرامن کرنا ہے، لیکن ہم کسی طور پر اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. صحیح. اب خان صاحب کے بیٹے کا ایک ٹویٹ تھا کہ جی ہم نے انٹرنیشنل باڈیز سے کانٹیکٹ کیا ہے کہ ہمارے والد صاحب کی کوئی خیریت اور عافیت ہمیں پتہ لگے. کیا اس وقت پارٹی کی طرف سے کوئی اس طرح کے انٹرنیشنل فورم پہ اپروچ کیا گیا ہے یا نہیں، یا یہی سوچا گیا ہے کہ بھئی وہ بیٹے وہ دیکھیں گے اور ہم اس وقت ملک کی سیاست کو دیکھیں گے؟ نہیں، ہم ڈیفینیٹلی ہمارے پاس پھر اگر آپشن ختم ہوتے تو ہم نے ڈیفینیٹلی کرنا ہے. ابھی تک تو ہم نے کوئی نہیں کیا ہے، لیکن ہم دیکھیں گے. جو ہمارا عالمی عدالت انصاف ہے تو اگر ہمیں یہاں انصاف نہیں ملتا تو ہمارے پاس آپشن محدود ہو جائیں گے. صحیح. پھر ہم سوچیں گے کہ ہم ادھر بھی جائیں. ادروائز ان کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ پریشانی ہے، اس کو مطلب جس وقت افواہیں پھیلائی جا رہی ہے ان کی تشویش ہے. اور اس ملاقات پہ کیا ہے، یعنی اگر آپ ملاقات نہیں کرنے دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سیاہ چہرہ جو ہے نا پوری دنیا کے اوپر عیاں ہو رہا ہے. صحیح. سر اب یہ تو اوور آل ملاقات کی بات تھی. اب میں بات کروں کہ اس وقت جو صورتحال ہے ملک کے اندر، 26ویں ترمیم آئی، آپ کی پارٹی کچھ نہیں کر سکی. 27ویں ترمیم آئی، پارٹی نے کچھ بھی نہیں کیا. اب 28ویں ترمیم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اب پارٹی کیا کرے گی؟ کیا پارٹی کا سارا فوکس صرف خان صاحب کی طرف ہے یا اپوزیشن کے طور پہ کوئی ٹف ٹائم بھی دینا ہے حکومت کو؟ دیکھو ٹف ٹائم تو آج ہمارے اسپیکر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور ہم نے کہا کہ دیکھو ہم تو چلانا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمیں دیوار سے لگائیں گے تو پھر اس ماحول میں ہاؤس کیا چلے گا. تو ہم بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو یہ کر رہے ہیں، جس طرح یہ چلا رہے ہیں، اس کے خلاف ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ لے کے چلیں. صحیح. اور اس کو بھی کرے. ان دیگر میں مولانا صاحب ہوں گے کیونکہ آج کل وہ حکومت پہ بہت برہم ہے. بالکل مولانا صاحب کے ساتھ ہم رابطے کریں گے، اس کو انگیج کریں گے اور اس کے ساتھ رابطے بھی کریں گے. صحیح. اور سر اگر اوور آل اگر بات کی جائے کہ اب کیا اسٹریٹجی کیا ہوگی، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہی کوئی احتجاج ہوگا؟ کیونکہ فی الحال وہاں پہ ایک خاموشی نظر آ رہی ہے، کچھ بھی ایسا کوئی فروٹفل احتجاج نہیں ہوا یا کوئی ایسے مذاکرات نہیں ہوئے، کچھ بھی ایسا ہو ہی نہیں رہا. دیکھیں 2 تاریخ کو ہمارا جلسہ ہے کوئٹہ میں، یہ الائنس کی زیر اہتمام ہے نا.
پھر جو ہم یہ قومی کانفرنس کر رہے ہیں، قومی کانفرنس بھی الائنس کے زیر اہتمام ہوگا، اور قومی کانفرنس میں ہم نے اس لیے کہا کہ ہم تمام اسٹیک ہولڈر کو بلانا چاہتے ہیں، صحیح، جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں، جو جمہوری پارٹیاں ہیں، اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں وہ ایک گلہ کرتے ہیں کہ مجھے 4.5 کروڑ عوام نے منتخب کیا ہے، لیکن میری خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی، ان کے پاس عدالت کے احکامات بھی موجود ہوتے ہیں، پھر بھی ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ اب انہوں نے ایک ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے، ایک دھمکی بھی دے دی ہے کہ جی ہم یہ بھی نہیں کرنے دیں گے، وہ بھی نہیں کرنے دیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر دھرنا بھی دیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ IMF کی جو رپورٹ آئی ہے اس پہ حکومت کوئی وضاحت دینے جا رہی ہے یا نہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر مملکت حذیفہ رحمان صاحب، بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ PTI والوں میں اس وقت ایک بہت زیادہ ایک سچویشن ایسی ہے کہ بانی PTI سے متعلق کچھ ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں جن کی وجہ سے ایک پینک کی سچویشن کریٹ ہوئی بھی ہے، اور وہ بانی PTI سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بٹ آن دا ادر ہینڈ اگر لاسٹ ویک کی بات کی جائے تو بانی PTI کی جو بہنیں ہیں ان کو نہیں ملنے دیا جاتا، پھر وہ سڑک پہ ایک دھرنا دیتی ہیں، پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب وزیر اعلیٰ KP جو کہ کہتے ہیں کہ وہ 8 دفعہ آ چکے ہیں بانی PTI سے ملنے، لیکن ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا عدالتی احکامات کے باوجود۔ سر، کیا ریزن ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہو رہی اتنا سارا پروپیگنڈا ہونے کے باوجود بھی؟ جی بہت شکریہ جی، میں 2-3 باتیں آپ پہ گوش گزار کروں گا۔ ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب نے پرسوں بات کی ہے، میں پچھلے 3 ہفتے سے بات کر رہا ہوں کہ جو سزا یافتہ مجرم ہوتا ہے اس کے فنڈامنٹل رائٹس اور ایک عام آدمی کے فنڈامنٹل رائٹس زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کسی سزا یافتہ مجرم کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جیل سے بیٹھ کر سیاست کرے، سیاسی تحریکوں کی بات کرے، اور جبکہ وہ ایک کرپشن کیس میں قید ہو اور وہ یہ تاثر دے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور مجھے لوگ آ کر رہا کرائیں گے، تو ظاہر ہے ایک لا آف لینڈ ہے، اور لا آف لینڈ یہ الاؤ نہیں کر سکتا کسی بھی سزا یافتہ مجرم کو کہ وہ لوگوں کے زور پہ اپنی رہائی کی بات کرے، نہ کہ وہ کورٹ آف لا میں جائے۔ جس عدالت نے، جس ہائی کورٹ نے سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے، وہ ہائی کورٹ جو ہے بانی تحریک انصاف کو رہا بھی کر سکتی ہے، ان کی سزا سسپینڈ ہو جائے، وہ سیادت جتنی مرضی کریں۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلسل وہ ایجوٹیشن کی بات کریں گے، اسلام آباد پر چڑھائی کی بات کریں گے، ایک نیا 26 نومبر کی جو ہے وہ کال دینے کی کوشش کریں گے اور آپریشن کی مخالفت کریں گے اور ایک وزیر اعلیٰ کو مرکز کے خلاف کھڑا کریں گے اور چاہیں گے کہ خون ریزی ہو، ایسے میں بتائیں ہم کیا کریں گے؟ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ اپنی فیملی سے ملیں، ہم ملوائیں گے، لیکن اگر ان کی فیملی ان کے لیے سیاسی سہولت کاری کا کام کرے گی، ملے گی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر اور باہر آ کر کوئی سیاسی پیغام دے گی، تو سوری، ریاست بالکل اجازت نہیں دے گی۔ پہلے ہم نے بہت برداشت سے کام لیا ہے۔ جی، آپ نے 2-3 چیزوں کی بات کر دی۔ پرزنر رولز کی میں بات کروں، جین میلون کی بات کروں، تو وہ بھی فیملی سے میٹنگ کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ اب بھارتی میڈیا اور ایک اور افغانستان کا میڈیا ایک پروپوگنڈا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ملاقات ہو جانی چاہیے۔ آن دا ادر ہینڈ آپ نے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی، تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی تو ہے کہ ایک انسان کو اگر آپ سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھیں گے اور کسی کی رسائی نہیں ہوگی اس تک، چاہے وہ سزا یافتہ مجرم ہی کیوں نہ ہو، تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی آ رہی ہے۔ سر، پھر آپ نے کہا کہ یہ ہائی کورٹ کی بھی آپ نے بات کی، ہائی کورٹ نے تو فیصلہ دیا ہوا ہے کہ یہ لوگ آئے ملیں، اور یہ میں مکمل کر لوں۔ جی پلیز۔ آئی گاٹ یور پوائنٹ، بالکل، تھینک یو سو مچ۔ عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کوئی انہیں ہم نے چکی میں بند نہیں کیا ہوا کہ وہ قید تنہائی میں ہیں، حالانکہ ہمارے بہت سارے لوگ قید تنہائی گزار کر آئے ہیں، ہر ہفتے ان کی بیگم کی ملاقات کرائی جاتی ہے، 2 مشقتی انہیں دیے ہوئے ہیں، 6 کمرے ان کے پاس ہیں جیل کے اندر، پورا ایک بلاک ان کے پاس ہے۔ جہاں تک آپ کی بات رہی کہ بالکل ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنی فیملی سے ملیں، لیکن ان کا فنڈامنٹل رائٹ یہ نہیں کہتا کہ آپ سزا یافتہ مجرم ہوں اور 26 کروڑ عوام کا فنڈامنٹل رائٹ خطرے میں ڈال کر بانی تحریک انصاف کی ملاقات کرائیں۔ اگر آپ اپنی فیملی سے ملاقات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس پہ جیل مینول واضح ہے کہ کوئی سزا یافتہ مجرم جیل میں بیٹھ کر سیاست نہیں کر سکتا۔ یہی بانی تحریک انصاف جو ہے گئے تھے سپریم کورٹ میں ثاقب نثار کے پاس، اور میاں نواز شریف صاحب کے صرف دستخط سے سائن شدہ انہوں نے سینٹ کے ٹکٹس کینسل کرائے تھے، اور یوں ہماری سینٹ کی 2 یا 3 سیٹیں ختم ہو گئی تھیں۔ یعنی سر، جو آپ نے بات کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، ملاقات نہ ہونے کی وجہ حکومت ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے، حکومت نہیں ملاقات ہونے دینا چاہ رہی۔ obviously جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے وہ سیکٹری ہوم کو جواب دے، اور سیکٹری ہوم جو ہے وہ ظاہر قانون کے تحت حکومت کے تابع ہے، وہ جو قانون کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں اس فیصلے کو ہماری بیکنگ حاصل ہے، اس فیصلے کو ہماری انڈورسمنٹ حاصل ہے۔ جبکہ دوسری آپ جو بات کر رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ ایک سیاسی گفتگو کرے، ایک بندہ انہوں نے تو کہا تھا کہ سیاسی گفتگو نہ کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو مارچ کا آرڈر ہے وہ تو ویسے انفیکشس ہو گیا، جتنی انہوں نے سیاسی گفتگو شنید کی ہے،
جتنی انہوں نے اس آرڈر کی وائلیشن کی ہے. یہ دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے, کورٹ نے کون سا ریٹرن آرڈر کیا؟ تو سر پھر کورٹ نے کوئی ریٹرن آرڈر نہیں حکومت ہمیں چلی کیا. جائے ان کے خلاف کنٹیمپٹ میں کہ جی یہ تو آ کے باہر سیاسی بات کرتے ہیں. نہیں, ہم کیوں کنٹیمپٹ میں جائیں؟ اگر کورٹ ہمارے خلاف آرڈر کرے گی یا یہ کنٹیمپٹ میں جائیں گے تو ہم اسے جواب دیں گے. برڈن آف پروف واضح ہے. برڈن آف پروف میں جس کے اوپر الزام ہوتا ہے وہ جاتا ہے. ہمارے اوپر تو کوئی الزام نہیں ہے. سر کیونکہ یہ سوال میں اس لیے کر رہی ہوں, آپ نے کہا ہائی کورٹ رہا بھی کر سکتی تھی, یہ لوگ روتے ہیں کہ جی ہائی کورٹ میں تو ہماری جی نہیں, میں یہی کر رہا ہوں. نہیں, آپ کا سوال بہت اچھا ہے. جی یہ ان کی پٹیشن بھی نہیں اگر آپ لگتی. سخت سوال نہیں کریں گی یہ لوگ کہتے تو ہیں میں کہ اپنی ہماری حکومتی پٹیشن پوزیشن بھی نہیں واضح کیسے لگتی. کروں گا؟ ایگزیکٹلی یہ کہتے ہیں ہماری پٹیشن بھی نہیں لگتی. آج جب سہیل آفریدی صاحب ملنے گئے ادھر چیف جسٹس صاحب سے, تو انہوں نے بھی ملنے سے انکار کر دیا. یہ غلط بیانی کرتے ہیں, یہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ پٹیشن نہیں لگتی. پٹیشنیں لگی ہیں, پٹیشنیں لگی ہیں تو سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے. پٹیشنیں لگی ہیں تو سہیل آفریدی والی ملاقات کی درخواست کے اندر ایک آرڈر ہوا اور انہوں نے مارچ کے آرڈر کو انڈورس کیا اور مارچ کے آرڈر کی وائلیشن خود کر رہے ہیں. جیل مینول میں واضح ہے کہ سزا یافتہ مجرم جو ہے وہ سیاست نہیں کر سکتا. جیل مینول میں واضح ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کنڈکٹ دیکھے گا ہر قیدی کا. جیل مینول میں واضح ہے کہ اگر کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے تو سپرنٹینڈنٹ جیل پابندیوں کو بین بھی کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک سر, آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا. لیکن اب آپ نے جیسا کہا کہ ہوم سیکرٹری جو ہے وہ حکومت کا تابع ہوتا ہے, اب کیونکہ ان کی صحت سے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں اور ایک بھارتی میڈیا جو ہمارا دشمن ہے وہ دشمن میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے, تو ہم نہیں چاہتے کہ اس دشمن میڈیا نہیں کر رہا. پی ٹی آئی کا جس طریقے سے ہینڈل جو ہے, جس طریقے سے ٹویٹر ہینڈل ان کے یوز ہوتے ہیں, بانی تحریک انصاف کا ہینڈل جو بھی یوز کرتا ہے, میں کوئی اس کی محب الوطنی پہ شک نہیں کر رہا. جس طرح کے ٹویٹس کرتا ہے آپ خود ایویلویٹ کر سکتی ہیں کہ کیا محب وطن بندہ یہ کام کرتا ہے. پی ٹی آئی کا اپنا ہینڈلر جو ہینڈل ہے وہ جو کام کرتا ہے. عرض یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف بالکل ٹھیک ہے. بینگ دی ممبر آف دا کیبنٹ میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں, ایز آف ٹوڈے ان کو اچھی خوراک مل رہی ہے, دیسی مرغے مل رہے ہیں, مچھلی مل رہی ہے, بشرا بی بی ان سے ملتی ہیں. اور اگر یہ یقین دہانی کرا دیں کہ یہ اس ملاقات کو سیاسی مقاصد کے لیے, ریاست کے خلاف توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ کے لیے استعمال نہیں کریں گے, تو آئی ایم گیونگ یو ورڈ کہ فیملی ممبرز کی ملاقات ہم ان کی کرا دیتے ہیں. صحیح سر, یہ تو ایک بہت اچھی بات ہوگی. لیکن سر یہ پرابلم آتا ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے. تو اگر ان ٹویٹر اکاؤنٹ اتنا ایشو کر رہے ہیں تو حکومت وہ اکاؤنٹ بند کیوں نہیں کر دیتی؟ جس طرح پہلے پورا ٹویٹر بند تھا, ان کا ایک اکاؤنٹ ہے وہ بند کر دیا جائے تاکہ یہ ان کا اکاؤنٹ ہم بند اس لیے نہیں کرتے کہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی ہمارے اوپر آپ نے ایک اور قدغن لگا دی. یہ بانی تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اس ٹویٹر ہینڈل کو آن نہیں کرتے تو انہیں ٹویٹر کو لکھنا چاہیے کہ اسے آپ سسپینڈ کر دیں, کوئی اور اسے یوز کر رہا ہے. یا ان کی بہنوں کا کام ہے یہ. اگر جو ان کے اکاؤنٹ پہ لکھا جاتا ہے, جو ان کے اکاؤنٹ پہ بولا جاتا ہے, اگر وہ سب کچھ وہ درست مانتے ہیں تو پھر آپ خود بتائیں, پھر جو ہم اقدامات کریں پھر تو وہ ٹھیک ہیں. صحیح سر, اوور آل اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے اس میں بے روزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے, ملک میں اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی بہت زیادہ ہے. آپ نے خود کہا کہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کر دیتے ہیں. کل کو اگر اگلے منگل کی یہ بات کریں ان کی ملاقات نہیں ہوتی تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. سر ایسی سچویشن میں جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ حکومت کے لیے اتنا اوپر ہونا تو اچھی بات نہیں ہے, جبکہ آن دا ادر ہینڈ جو اپوزیشن ہے وہ تو یہ چاہتی ہے کہ سیاسی درجہ حرارت اوپر بڑھے. تو حکومت اب کچھ تو کرے گی نا اس چیز کے لیے کہ یہ تھوڑا ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. قانون جو ہے وہ اپنا رستہ خود بناتا ہے, اور قانون جو ہے وہ کسی خوف یا ڈر کے آگے نہیں جھکتا. اگر یہ وجہ کہ یہ بندے لے آئیں گے یا کوئی ایجوٹیشن کریں گے تو پھر قانون اپنا رستہ بنائے گا. جس طریقے سے بانی تحریک انصاف نے ایک جرم کیا, چوری کی, توشہ خانے کی چوری بڑی تھی یا چھوٹی تھی, قانون نے انہیں سزا دی. اگر ان کے لوگ کوئی ایسا کام کریں گے جو خلاف قانون ہوگا تو قانون حرکت میں آئے گا. صحیح. حذیفہ سر آپ نے بات کی چوری کی, کرپشن کی. عمران خان صاحب اگر کرپشن میں جیل میں ہیں کیونکہ ان کے اوپر ایک گھڑی کا الزام ہے توشہ خانہ والی, تو اسی طرح اگر بات کی جائے آئی ایم ایف کی رپورٹ کی, تو آئی ایم ایف کی رپورٹ کہتی ہے کہ 53 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے پاکستان کے اندر. تو سر جنہوں نے وہ کرپشن کی ہے پھر ان کو بھی تو سزا ملنی چاہیے, یا ان کا بھی تو ایک احتساب ہونا چاہیے. پاکستان کی عوام کو پتہ لگنا چاہیے کہ آج کے بعد کوئی کرپشن کرے گا یا چوری کرے گا تو اس کو سزا ملے گی. جی بہت شکریہ. جی ایک تو عرض یہ ہے کہ میں آئی ایم ایف کی رپورٹ کو پورا اون کرتا ہوں. میں وہ وزیر نہیں ہوں کہ ہمارے حق میں رپورٹ آئے تو ہماری ہے, خلاف آئے تو ہم نہیں مانتے. لیکن اس رپورٹ کے کچھ حد و خال آپ کے سامنے میں گزارش کر دیتا ہوں. پہلی بات تو آئی ایم ایف نے 5300 ارب کی بات کی ہے. 5300 ارب کو آپ ذرا ڈیوائڈ کریں 280 پر, یہ $19 بلین بنتے ہیں. جس آئی ایم ایف سے ہم $6 ارب کا قرضہ لینے گئے ہوئے ہیں, کیا وہ یہ برداشت کرے گا کہ ہم اس $6 ارب کا قرضہ مانگ رہے ہیں اور 19 ارب کی ہم نے کرپشن کر لی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. آئی ایم ایف کو ظاہر ہے ادارہ ہے, اس کو بڑی قدر ہے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں آپ بے نامی درخواست بھی انٹرٹین ہو جاتی ہے. نیچے آپ حب الوطنی یا محب وطن پاکستانی لکھ دیتے ہیں, وہ درخواست آپ کے خلاف انکوائری میں کنورٹ ہو جاتی ہے. انہوں نے بیسیکلی نیب کے پینڈنگ کیسز, آڈٹ پیراز, آڈٹ آبجیکشن کی آبزرویشن یہ دی کہ 5300 ارب روپے جو ہے وہ ظاہر سسٹم سے لیک ہوئے ہیں.
اور ظاہر ہے ہم اس کا انہیں جواب بھی دیں گے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ذرا درست بھی ہوں گی. لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں میجر پورشن جو ہے وہ پنجاب ہے، کے پی کے ہے، سندھ ہے اینڈ بلوچستان ہے. مرکز کا تو پی ایس ڈی بھی ختم ہو گیا، لیکن اگر آپ یہ سارا مرکز کا بھی کر لیں، جو مالیاتی ادارے ہیں وہ ظاہر ہے دیکھتے ہیں آڈٹ پیراز کو بھی وہ امبیزلمنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آڈٹ پیراز کوئی کرپشن نہیں ہوتی. 99.99% آڈٹ پیراز ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. بیسیکلی انہوں نے ان آڈٹ پیراز کی روشنی میں پلس نیب میں جو کیسز پینڈنگ ہے عرصہ دراز سے ان کی روشنی میں، لیٹ سے نیب نے کیس کا ٹائٹل بنایا، ٹوٹل پروجیکٹ 22 ارب کا ہے تو انہیں ٹائٹل ہی یہی بناتے ہیں نیب والے 22 بلین کی کرپشن ہوئی ہے جی، اس کی ہم انکوائری کر رہے ہیں. حالانکہ 22 ارب کے پروجیکٹ میں کرپشن شاید 2 کروڑ کی ہوگی، 5 کروڑ کی ہوگی. انہوں نے ان اعداد و شمار پر اعتماد کرتے ہوئے ایک رپورٹ جاری کی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی اس کی پوری تحقیق کر رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے کوئی پرائم منسٹر یا ڈپٹی پرائم منسٹر یا کوئی آڈٹ جو ہمارا ہوتا ہے اس میں وضاحت ہم ہائیسٹ لیول سے اس کا جواب بھی دیں گے. صحیح. اور آپ عملی اقدامات بھی دیکھیں گے جو اس رپورٹ کے اندر چیزیں درست ہونے والی ہیں، اور ہماری حکومت یا ہماری ذیلی جو وزیر اعظم کے ذیلی محکمے یا ذیلی وزارتیں ہیں ان میں کوئی غلطی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کریں گے. لیکن اگر کوئی چیز ہمارے کھاتے میں غلطی سے ڈال دی گئی ہے تو ہم IMF کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے کوئی بڑا ظلم کر دیا یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم بڑے ادب کے ساتھ انہیں سمجھائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ $19 بلین جو ہے وہ سسٹم میں کرپشن نہیں ہو سکتی. $19 بلین جو ہے ظاہر ہے اچھی خاصی رقم ہے، یہ تو کم از کم آدھا آپ کا بجٹ کے برابر رقم ہے. تو وہ میرے خیال سے ذرا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے سسٹم کی خرابی ہیں، آڈٹ پیراز ہیں، باقی چیزیں ہیں، نیب یا اینٹی کرپشن میں یا FIA میں کیسز پینڈنسی ہے، اس کو بھی انہوں نے کرپشن ایک طرف تو ملک میں کرپشن ہے، دوسری طرف بے روزگاری. اب میرے پاس سامنے میرے ایک رپورٹ پڑی ہے، اور ایک IMF کی رپورٹ ہے اور ایک یہ رپورٹ ہے جو کہ ہے لبرل فورس سروے. سر اس کے مطابق پاکستان میں یا ادارہ شماریات کے مطابق 7.1% جو ہے وہ بے روزگاری بڑھی ہے، جبکہ مردم شماری کے مطابق 22.5% بے روزگاری بڑھی ہے. سر اب دو رپورٹس آ گئی ہیں، بڑا کنفیوژن ہو گیا ہے کہ 7.1 ہے یا 22.5 ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بے روزگاری تو ہے اس ملک میں، وہ تو ایک مسئلہ ہے، وہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. ماشاءاللہ آئی اپریشیٹ یو، بڑی ویل پریپیئرڈ ہیں آپ اور بڑے لاجیکل کوسچن کر رہی ہیں. حالانکہ میرا کام ہی یہی ہے اینکرز کو ڈیل کرنا اور کوسچنز کا جواب دینا، اپنی حکومت کی نمائندگی کرنا. عرض یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی، دیکھیں جی یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. اکانومی 2017 میں ڈوبنا شروع ہوئی تھی، اس کے ایفیکٹس 2019-20 میں آئے تھے. اکانومی کھڑی ہونے میں بھی 3-4 سال لگاتی ہے، ڈوبنے میں بھی 3-4 سال لگاتی ہے. اور پھر آپ کو یاد ہے 2021 میں ڈوبنا شروع ہوئی، 2023 اس کا کلائمیکس تھا، پیک تھا، اور تب آپ نے دیکھا ڈالر 300 بھی کراس کر گیا تھا. ہم نے میکرو انڈیکیٹرز ٹھیک کی ہیں، پوری دنیا مان رہی ہے. جو چیزیں آپ بات کر رہی ہیں بے روزگاری کی، مہنگائی کی، نو ڈاؤٹ کہ مائکرو انڈیکیٹر سے بھی ٹھیک ہونا باقی ہیں. اور میں اس رپورٹ کو اون بھی کرتا ہوں، بے روزگاری بڑھی ہے، لیکن ظاہر ہے میکرو انڈیکیٹرز ٹھیک کرنے میں ہم بیزی تھے. آپ کا ملک دیوالیہ کر گیا تھا بانی تحریک انصاف، ہم نے اس کو وہاں سے روکا، IMF کو منا کر واپس لے کر آئے. باقی آپ کے ملک کی معیشت کو ٹھیک کیا. اس میں ظاہر ہے جب آپ اتنے ٹیکسز لگا رہے ہوتے ہیں، ٹیکس ریفارمز کر رہے ہوتے ہیں، ریکوریز لوگوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے اثرات نیگیٹو پڑتے ہیں مائکرو انڈیکیٹرز پر. تو ظاہر ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. یہ تو اب ہم میں چاہوں گی کہ میں IMF کی کریں گے رپورٹ کے اوپر ایک پراپر پورا شو آپ کے ساتھ کروں، کیونکہ آپ سے بھی مجھے بہت لاجیکل آنسر مل رہے ہیں. لیکن ایک آخری سوال، کیونکہ وقت کی تھوڑی قلت ہے، کیا منگل کو وزیر اعلیٰ KP کی یا فیملی کی یا کسی ڈاکٹر کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں یہ یقین دہانی کرا دیں، منگل نہیں آج رات بھی کرا دیں گے ملاقات. یقین دہانی کرائیں کہ یہ ملاقات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے. KP کے وزیر اعلیٰ جائیں، جا کر اپنے صوبہ چلائیں، 4.25 کروڑ کا مینڈیٹ ہے، اس کا احترام کرتے ہیں ہم، ڈیلیور کریں. ان کی بہنیں یا جو ان کے لو ونز ہیں یا ان کے جو فیملی کے ممبرز ہیں ان کو ملاقات کرنے دی جائے گی. وہ کوئی سیاسی بات نہ کریں، اور وہ ملاقات ہفتے میں 2 دن یا 3 دن تک ہم بڑھائیں گے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں پریشرائز کر کوئی دھرنوں کی کال دے کر سیاسی مقاصد کے لیے ملاقات کریں گے، پھر ہماری طرف سے معذرت ہوگی. اور سٹاپ، اینف از اینف، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. جو بھی ہمیں اس کی کاسٹ پے کرنا پڑی ہم وہ کاسٹ پے کریں گے، لیکن ریاست دب کر کسی پریشر میں آ کر کسی سزا یافتہ مجرم سے سیاسی ملاقاتیں نہیں کرائے گی. ناظرین، 2021 میں بے دردی سے ایک لڑکی کا قتل ہوتا ہے، نور مقدم کا، اور اس قتل کو اتنی زیادہ ہائی لائٹ ملتی ہے انٹرنیشنلی بھی، کیونکہ وہ ایک بہت ہی صفاقانہ مرڈر تھا. اس مرڈر کے بعد اس کا ایک فیصلہ آتا ہے جس سے سب واقف ہیں، لیکن اس فیصلے کے بعد ایک اضافی نوٹ آتا ہے جو اس وقت سب کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، جس میں وکٹم بلیمنگ کی جا رہی ہے کہ کیونکہ ایک
خاتون جس کے بارے میں کوئی ایویڈنس موجود نہیں یا کسی نے کوئی ایسی گواہی نہیں دی کہ وہ کسی لیو ان ریلیشن شپ میں تھی، بٹ اس کو ایک بلیم کر دیا جاتا ہے ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج کے ذریعے، اور وہ اس اضافی نوٹ میں جو لکھتے ہیں وہ تو شاید زبان پہ لانا بھی بہتر نہیں ہوگا۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر صلاح الدین، ان سے جانتے ہیں کہ کیا یہ وکٹم بلیمنگ جو ہے کیا یہ جسٹیفائڈ ہے کسی کا مرڈر کرنے کے لیے؟ نہیں، obviously کسی صورت میں یہ جسٹیفائی نہیں ہوتا جس طریقے سے وہ قتل کیا گیا، ان کا سر قلم کیا گیا، کوئی بھی چیز کہ اس کو جسٹیفائی تو نہیں کرتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی غیر ضروری چیزیں ججز کو اپنی ججمنٹس میں نہیں لکھنی چاہیے۔ ججز کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو نہ ہی کوئی سوشل ریفارمر یا کوئی مفکر یا کوئی فلسفی تصور نہیں کرنا چاہیے۔ قانون کے مطابق جو بھی کیس کے فیکٹس ہیں اس پہ قانون اپلائی کر کے فیصلہ دے دینا چاہیے۔ اس قسم کی جب غیر ضروری چیزیں ججمنٹس میں شامل کی جاتی ہیں تو نیچرلی پھر تنقید تو ہوگی۔ دیکھیں، یہ جو چیز ہے کہ آپ ایک دیکھیں جو اور ملکوں میں جہاں لیو ان ریلیشن شپس ہوتی بھی ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہاں لوگ ایک دوسرے کا سر کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی یہ سوچ رکھنا کہ لیو ان ریلیشن شپس ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس قسم کے جرم، بھیانک قسم کے جرم کیے جاتے ہیں، وہ مجھے تو وہ لاجک سمجھ میں نہیں آئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جورسپروڈنس کی یا وکٹم کو شیم یا بلیم کرنے والی جو چیز ہے یہ ہماری جورسپروڈنس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح سر، اب اوور آل یہ جو سچویشن تھی جس بے دردی سے ایک لڑکی کا قتل کیا گیا، اس کو بہت ٹائم لگا اس کا فیصلہ آنے میں۔ اب کیونکہ ڈیتھ پینلٹی ہو بھی چکی ہے تو ایگزیکیوشن ابھی تک کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ کہاں پہ اتنا ڈیلے آ رہا ہے تاکہ یہ دنیا کے لیے ایک مثال بنے، پاکستان کے لیے ایک مثال بنے کہ اگر آپ اتنی بے دردی سے کسی کا قتل کریں گے جس کے بعد وہ وکٹم بلیمنگ بھی بار بار ہوگی تو وہ شخص تو ابھی بھی اپنا زندہ ہے اور وہ اس کو تو کوئی سزا نہیں ملی اس طرح سے۔ آن دا ادر ہینڈ لڑکی نے سفر کیا، مرنے کے بعد بھی اسی کو بلیم کیا جا رہا ہے، اس کے پیرنٹس الگ ذہنی ٹارچر سے گزر رہے ہیں، تو جو اس میں جو کلر ہے اس کو کب تک سزا ملے گی؟ دیکھیں، جو ڈیتھ پینلٹی کے کیسز ہوتے ہیں ان کو پروسیڈ وہ اتنی راتوں رات ان میں فیصلے نہیں آتے، اور میں سمجھتا ہوں سچی بات ہے ڈیتھ پینلٹی کے کیسز میں یہ جلد بازی کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اگر اوور آل پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہیں بھی دنیا میں اگر کوئی مرڈر کا کیس ہو تو نیچے نیچرلی پہلے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر اس کی اپیل ہوتی ہیں ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں۔ تو اوور آل اگر یہ آئی تھنک کوئی 4 سال شاید ہوئے ہیں، 3-4 سال ہوئے ہیں، بالکل، تو میں سمجھتا ہوں اوور آل پرسپیکٹو میں کوئی اتنا زیادہ ڈیلے نہیں ہے۔ اب جہاں تک ایگزیکیوشن کی بات ہے وہ تو آئی تھنک شاید اس میں کوئی ریویو کی درخواست بھی دائر کی گئی تھی۔ نیچرلی وہ جب ایگزاسٹ ہوگی تو پھر اس کے بعد ہی سینٹنس سر یہ تو ایک پرٹیکولر کیس تھا اور یہ بڑا دل دہلا دینے والا تھا۔ اس وقت ایک ڈومیسٹک وائلنس بل بھی ہے جو کہ اس وقت اس پہ بحث کی جا رہی ہے۔ میں وائی آئی ایم آسکنگ دس کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کسی کو رشتے سے منع کر دیں تو وہ آ کے جس طرح ثنا یوسف ایک ٹک ٹاکر کا قتل کیا گیا اس طرح سے قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ بٹ آن دا ادر ہینڈ جب اس قسم کے بلز آتے ہیں جس میں خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے یا ڈومیسٹک ابیوز کی بات کی جاتی ہے، ان بلز کو بہت زیادہ اپوز کیا جاتا ہے، اور اپوز بھی ان لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے جو کہ خود بھی پڑھے لکھے ہیں۔ کیا اس میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں خواتین کو کوئی مقام حاصل ہے بھی یا نہیں حاصل؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس میں اسلام کوئی خواتین کے حقوق کے خلاف ہے۔ یہ البتہ ضرور ہے، بلکہ اسلام تو خواتین کے حقوق کا تحفظ بھی کرتا ہے۔ یہ البتہ ضرور ہے کہ ہماری جو
اسلام کی جو تشریح کچھ حلقوں میں کی جاتی ہے وہ اس طریقے سے تشریح کی جاتی ہے کہ وہ بالکل خواتین کے حقوق کے خلاف کی جاتی ہے. وہ تشریح جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں درست کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.